الظاہر الباطن، ظاہر اور اپنی ذات میں پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ظاہر اس لیے کہ انسان اپنے چاروں جانب پوری کائنات پر جتنا بھی غور کرے اسے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور باطن اس لحاظ سے کہ اللہ ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ انسانی آنکھ اور دیگر حواس کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن کائنات میں موجود دلائل اور شواہد اتنے مضبوط ہیں کہ عقل و فہم رکھنے والے اس کی ذات کی موجودگی کو خود بخود تسلیم کرتے ہیں۔ الظاہر اور الباطن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف تمام ظاہری امور کو جاننے والا ہے بلکہ غیب کے احوال سے بھی واقف ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی مخلوق جو دنیا کی تمام مخلوقات سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ کائنات میں وہ اپنے حواس کے ذریعے بہت سی چیزوں کو پا لیتا ہے یا سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو اس کے حواس سے معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ دنیا میں وجود رکھتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ترجمہ: وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں بات کا اشارہ ہے اس کائنات میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو غیب میں چھپی ہوئی ہیں، یعنی دکھائی نہیں دیتی ہیں اور دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی ہیں، لیکن اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی ذات انسان کے نہ صرف ظاہر کو جانتی ہے بلکہ باطن سے بھی واقفیت رکھتی ہے، اور قیامت کے دن انسان کے معاملات اس کے ظاہر پر نہیں بلکہ اس کے باطن پر رکھے جائیں گے۔ ظاہری طور پر ہر کوئی عمل نہ ہی اچھا دکھائی دے رہا ہو، اس کے پیچھے بری نیت ہونے یا نقصان دہ ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے، اور کوئی عمل خواہ کتنا برا دکھائی کیوں نہ دے رہا ہو، اس کے پیچھے اچھی نیت ہونے کا اور پھر بھی اچھا نہ کر سکنے کا اور برا ہو جانے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن معاملات اپنی اصلی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ جس نے جس نیت پر جو قدم اٹھایا اسی کے مطابق اس کی جزا سزا ہوگی۔ یہ دونوں اسم مبارک یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے اختیارات میں ہے کہ وہ کسی لمحے خود کو کس رخ سے ظاہر کر دے اور کسی کے باطن پر کس رخ سے نظر ڈال دے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ رب جو کائنات کی تمام چیزوں سے عیاں رہتا ہے، بندے کا یہ فرض ہے کہ اس کائنات پر غور و فکر کر کے اسے تلاش کرے، اس بات کا شعور رکھے کہ میرا رب میرے باطن سے واقف ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کرنے کی کوشش کرے، اپنی نیتوں پر چیک رکھے اور ہر لمحہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیتا رہے، اپنے باطن کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کے لیے فکر مند رہے، اپنے ظاہر میں ریاکاری سے بچے، اسے بھی رب کے لیے خاص رکھے، اپنی سوچ فکر و خیال کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کرے۔ عمل کی ابتدا دراصل انسان کے باطن سے ہوتی ہے، اس لیے اگر باطن اچھا ہوگا تو عمل بھی خوبصورت ہوگا۔ چنانچہ سوچوں کو بھی مثبت، خالص اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کی اس گھڑی کو سامنے رکھنا چاہیے جب ہم اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب ہمیں معلوم ہوگا جو ہمارے باطن میں ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے، اور آج وہ سب کے سامنے کھول سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنی ہی عدالت کے کڑے محاسبے میں کھڑا رکھنا چاہیے، تاکہ یہ سوچ کر مطمئن نہ رہے کہ میری برائی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں جو چاہوں عمل کروں۔ زیادہ سے زیادہ چھپی ہوئی نیکی کرنا چاہیے، کیونکہ چھپی ہوئی نیکی خالص کی طرف مائل کرتی ہے، اور انسان کا اللہ جل جلالہ سے شعوری تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کے میل کو صاف کرنا چاہیے
کسی بھی دوسرے فرد کے لیے غصہ، نفرت، کدورت، کینہ کے جذبات پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان ہی تھا جو میرے دل کو خراب کر رہا تھا۔ الظاہر الباطن کہہ کر دعا کرنی چاہیے۔ الظاہر الباطن اللہ جل جلالہ کی صفات ہیں اور الاول اور الآخر کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔